دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ یہ میری امت ہے، اللہ یہ میرے امتی ہیں، بھول گئے ہیں، اللہ بھول گئے ہیں، معاف کر دیجئے اور مہلت دے دیجئے۔ تب اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اچھا پیارے محمد مت رو، میں تمہاری دعا ٹال نہیں سکتا، میں مال تو ضرور لوں گا لیکن جانیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے رسول کی طلب کو بھی ضائع کر دو گے؟ کیا ان کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح رسوا کرو گے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ایسی فکر کیے ہوئے ہیں اور ایسی نگرانی فرما رہے ہیں؟ بلا شبہ یہ بالکل درست ہو سکتا ہے، ان کا رشتہ اپنی امت سے ٹوٹا نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ سے بھی معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ اپنے محبوب تک ہمارا پیغام پہنچا دیں، ہم شرمندہ ہیں، اور اللہ اب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں معاف کر دیں، اور ہمارا ان تک پیغام پہنچا دیجئے۔ ہم ان سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم ان کی شریعت پر چلیں گے، ان کی سنت پر چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے نکالیں گے، اللہ بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، اب بے شرمی کے کام نہیں کریں گے، بے زبانی بے حیا میوزک نہیں سنیں گے۔ اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ اتنے پیارے، آپ ہماری اتنے گناہوں کے باوجود اتنی نرمی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور کوئی ہمارے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا مہربان رب اور اتنا پیار کرنے والا رسول اور وہ ایسی ناقدری امت، اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ آپ ایک نظر ڈالیے اس مجمع پر، سب رو رہے ہیں، اللہ سب شرمندہ ہیں، سب کا سر جھکے ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے۔ اگر ہمارے دلوں میں ان سیلاب کے زمانے میں کچھ وسوسہ آیا ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم تو زیادہ سخت سزا کے مستحق تھے، یہ تو کرم ہو گیا اور کسی کی سفارش پر آپ نے رحمت کر دی، ہماری سزا کو ذرا ہلکا کر دیا اللہ۔ اور یہ بات اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو تصویروں میں دیکھا ہے، میں نے تو ویڈیو کلپس میں دیکھا ہے، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے تو اس پانی کی سرکشی کو دیکھا ہے اور اس پانی کے غصے کو دیکھا ہے، اور آپ نے گلے گلے اس پانی میں گزر کر لوگوں کو بچایا ہے۔ آپ بتائیے، ایسے بھیانک سیلاب میں کئی ہزار موتیں ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کوئی ظاہری وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیوں ہوا ایسا کہ موتیں نہیں ہوئی؟ میرے ذہن میں سوال تھا، یہاں آنے سے پہلے میرے ذہن میں سوال تھا کہ اللہ اتنے مکان گرے اور بندے بہت کم مرے۔ اس خواب کے ذریعے مجھے اپنے سوال کا جواب ملا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا، مال تو نہیں چھوڑوں گا لیکن جانیں بخش دیتا ہوں، جانیں بخش دیتا ہوں۔ اس کا شکرانہ ادا کرو، اس کا شکرانہ ادا کرو۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ بس اب زندگی بدل جائے، اب زندگی بدل جائے گی۔ اللہ بس اب زندگی بدل جائے گی۔ اب مسجدوں میں صرف بوڑھے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئیں گے، اب مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گے۔ نوجوانوں کہو انشاءاللہ، اب نوجوانوں طے کر لو کہ اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤ۔ میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیر پکڑ کے معافی مانگ لینا۔ بہت دل دکھایا ہے، آج کل کا فیشن ہو گیا، آج کل کے نوجوان، میں پھر کہتا ہوں میں شکایت نہیں کرنا چاہتا، میرا دل اجازت ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ ہو سکتا ہے اس کو لوگ جانبداری کہیں، محبت میں غلو کہیں، ہو سکتا ہے، میں اعتراف کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بات صحیح ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آج نوجوان اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں یار نوجوانوں، یہ بھی غلطی ہے، جب تم خود ماں باپ بنو گے تو تم کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ایک کام یہ کرنا کہ اپنی ماں کے پیر پکڑ کے معافی مانگنا، اپنے باپ کے قدموں پر گر کے معافی مانگنا، معاف کر دیجیے امی ابو، معاف کر دیجیے، ہو سکتا ہے یہ ساری مصیبت میری وجہ سے آئی،
ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ مصیبت آئی، میرے وجہ سے یہ مصیبت آئی، میرے اخلاق اچھے نہیں، میرے معاملات اچھے نہیں، میری نگاہیں پاک صاف نہیں، میرے دل دماغ کے خیالات گندے، میرے اوقات برباد ہوتے ہیں، میں اپنے مال کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ دنیا کے لوگ اس وقت آپ کی حالت کے لیے بے چین ہیں۔ میں پچھلے چند دنوں پہلے ملک سے باہر تھا، ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک میں تھا جس کا آپ نے شاید نام بھی نہیں سنا ہو۔ وہاں ہر شخص مجھ سے ملتے ہی پہلا سوال پوچھتا تھا، حضرت آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، کیا حال ہے کشمیر کے؟ سیلاب کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ میں مسجد سے نکل رہا تھا، ایک برقع پوش خاتون، اسپینش زبان بولنے والی، نہ وہ انگلش جانتی تھی نہ وہ اردو جانتی تھی، کچھ نہیں جانتی، اسپینش زبان بولنے والی ایک اسپینش عورت وہ مسجد کے دروازے پر مجھ سے کہنے لگی اسپینش زبان میں۔ میرے ساتھ جو مفتی صاحب تھے انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ بہن پوچھ رہی ہے کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں تو لیٹسٹ حالات کیا ہیں کشمیر کے؟ اور پھر اس نے کہا کہ حضرت کوئی انتظام کیجئے، میں نے کچھ زیور اکٹھا کیے ہیں، میں بھیجنا چاہتی ہوں۔ لوگوں سوچو، تم کو کہاں کہاں لوگ محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کس رشتے سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تمہارا کاروباری رشتہ ہے؟ کلمے کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو ایک نئی زندگی شروع کر، ایک برق پلٹ دو، بس اللہ سے کہو کہ انف از انف، بہت ہو گیا اللہ، ہم نے بہت گناہ کر لیے، اب معاف کر، اب معاف کر، اب چھوڑو سب چیزوں کو۔ اور مبالغہ کیے بغیر میں تم سے کہتا ہوں، یہ تو میرے اس اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں اور سب تو علماء یہاں موجود بھی نہیں ہیں، اے لوگوں ان علماء کی قدر کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کی راتیں تمہارے لیے رونے میں گزرتی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دن تمہاری فکر میں گزرتے ہیں، یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی فکر مند ہیں اور یہ تمہاری آخرت کے لیے بھی فکر مند ہیں۔ ان کی قدر کرو، اور کہاں سے لاؤ گے تم اولیاء اللہ اور صحابہ کو؟ جو ہیں ان کی قدر کرو، دوستی کرو، قریب ہو، ان کے ہاتھ پیر بن جاؤ، ان کے دست و بازو بن جاؤ۔ اور میں کسی ایک دو عالم کی جوڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں پوری امت کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سب میرے ہیں، سب میرے ہیں۔ تم کو جو عالم اچھا لگے، تم کو جو اللہ والا اچھا لگے، تم کو جو مفتی اچھا لگے، تم اس کی قدر کر، اس کے ساتھ بیٹھ کر دین سیکھو، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور ایک ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگے گا کہ اللہ نے یہ بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح چاہتا تھا، ہمیں سدھارنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت یہ بات سمجھنا اور یقین کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ جو کچھ کیا تھا یہ بھی ہماری محبت کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بغیر یہ لوگ سیریس نہیں ہوں گے، جب ایسی کوئی پریشانی بھیجوں گا تو شاید وہ سیریس ہو جائے۔ اور ایک بات، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں گا، مصیبت کے بعد اگر اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے، توبہ نصیب ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مصیبت اللہ نے ناراض ہو کر نہیں بھیجی، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، بلکہ وہ مصیبت اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے بھیجی ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد رجوع نصیب نہ ہو، توبہ نصیب نہ ہو، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق نہ ہو، تب یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اب ہم کو اپنی نگاہوں سے گرا دیا، اب اللہ نے ہماری طرف سے چہرہ پھیر لیا اور اللہ نے ہماری بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ میری گنہگار آنکھیں جو آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اس سے میری امید بڑھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ ثابت کر دیں گے کہ نہیں، اللہ نے یہ مصیبت غصے کی وجہ سے نہیں بھیجی تھی، اپنی ہماری اصلاح کی وجہ سے بھیجی تھی۔ اب آئیے
بس اب اس مجلس کے آخر میں ہم سب سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت سے اپنے دامنوں کو اللہ کے سامنے پھیلا دیں، بھیک مانگیں اللہ سے، معافی مانگیں۔ رحمت کی پھوار برس رہی ہے اور آپ کیسے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ایک ہلکی رمجھم بارش ہو رہی ہے اور آپ اس کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم تو یہ گمان کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ یہ رحمت کی جو قطرے آپ بھیج رہے ہیں یہ آپ کی رضامندی کے اشارے ہیں، یہ اشارے بھیج رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ اور میری طرف سے مغفرت کے پروانے لو۔ حضرات یہ تحریر ابھی آئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں، میں نے آج رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ بہت غمزدہ تھے۔ میں نے عرض کیا، حضرت آپ اتنے زیادہ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، دیکھتے نہیں کشمیر میں کیا ہو گیا ہے؟ پھر بھی لوگ سدھرتے نہیں۔ پھر آپ نے بڑے جلال کے ساتھ فرمایا، اس ساری قوم کو بتا دو، جب تک نہ اللہ کے دین کے لیے میرے بیٹے سید علی ہمدانی کی طرح گھروں کو چھوڑو گے نہیں، تب تک تم نجات نہیں پا سکو گے، نہ ہدایت پر آ سکو گے۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے، میں نے عرض کیا، حضرت میں ساری قوم کو کیسے بتا سکوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کل فلاں جگہ مجلس توبہ ہے؟ وہاں پر جاؤ اور بتا دو۔ پھر آپ نے فرمایا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اس قوم کو اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگنا بھی بوجھ بن گیا؟ کیا میں ان کے لیے ساری عمر دعائیں نہیں مانگتا رہا؟ تیسری بات آپ نے فرمائی، جو لوگ کل توبہ کرنے کے لیے آئیں گے وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور پھر توبہ کریں۔ من جانب اس امت کا سب سے بڑا فاسق و فاجر، والسلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، معدن الجود والكرم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ اللہ اب تو حجت قائم ہو گئی۔ اللہ آج ہماری توبہ قبول کر لیجئے، آج ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ تمام گناہوں سے آج ہم توبہ کرنے آئے ہیں۔ اللہ آج سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ پکا وعدہ کرتے ہیں، بدعات چھوڑ دیں گے، والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے مال کو برباد نہیں کریں گے، اپنی جوانی کو داغدار نہیں کریں گے، بے حیائی کے تمام کام چھوڑ دیں گے، پاک دامنی اختیار
پرہیزگار کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز با جماعت کی پابندی کریں گے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، اللہ اپنے مال کو عیاشیوں پر خرچ کرنے کے بجائے آپ کے بندوں اور بندیوں پر خرچ کریں گے، دین کے تقاضوں پر خرچ کریں گے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول بنائیں گے، آپس میں ایک بن کر رہیں گے، سب سے محبت کریں گے، سب کی خدمت کریں گے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، اس مجمع میں وہ سینکڑوں نوجوان بیٹھے ہوں گے اللہ جنہوں نے ان دنوں میں زبردست خدمت کی ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کی آمین کے توفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ وہ علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر دیے، اور جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے، اور پھر بھی شرمندہ ہیں، جو کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے۔ اللہ ان کی آمین کے توفیل ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے رب کریم، یہ میدان عید گاہ کا ہے، اللہ ہماری زندگی میں آج عید ہو جائے اگر آپ مغفرت فرما دیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اس میدان میں فرشتوں کو بھیج دیجئے، اس میدان میں فرشتوں کو بھیج دیجئے۔ اے اللہ یہ اعلان کروا دیجئے کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ کے محبوب کو ابھی تک ہماری طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اللہ، مگر وہ ہیں کہ دعائیں کیے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ اللہ آئے ہوئے عذاب کو ہم سے ٹلوا رہے ہیں۔ آیا تو تھا عذاب شاید جان لینے کے لیے بھی، مگر آپ کے محبوب نے اللہ عذاب کو ہلکا کروا دیا۔ اللہ ہم احسان فراموش ہم کو نہ بننے دیجئے۔ اللہ آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ طے کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اللہ وعدہ کرتے ہیں رب کریم ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہم نیک بنیں گے، ہم نیک بنیں گے، اللہ نیک بنیں گے۔ اللہ تمام عملوں کے افراد کو، سرکاری عملے کے افسران کو، اللہ پولیس کے لوگوں کو، انٹیلیجنس کے لوگوں کو، صحافیوں کو، اخبار نویسوں کو، طلباء اور اساتذہ کو، اسکول اور کالج میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو، اللہ سب کو، ایڈمنسٹریشن کے ایک ایک فرد کو، سب کو اللہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے دل میں کسی سے نفرت نہیں ہے، یہ آپ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دیا ہے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں اللہ، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے ہم آپ کے بننا چاہتے ہیں۔ اور اللہ جو آپ کی کتاب کو نہ مانے، اور اللہ جو آپ کی شریعت پر نہ چلے، اللہ اس کے راستے پر چلنے سے ہمیں بچا لیجئے پیارے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ اپنے محبوب تک ہمارا شرمندگی کا پیغام پہنچا دیجئے، اپنے محبوب تک ہمارا محبت بھرا درود و سلام بھجوا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ اس عاجز و مسکین کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ خطاکار بندہ، یہ بوڑھا اور بیمار بندہ اللہ مسافرت کی حالت میں ہے، اور سنا ہے مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اے رب کریم، نیک لوگ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور کتنے پیارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ اس پیارے ماحول کی برکت سے مجھے بھی معاف فرما، میری بھی مغفرت فرما۔ اللہ مجھے بھی نیک بنا، اللہ مجھے بھی نیک بنا۔ ہاں سارے مجمع کو اللہ آج سچی پکی توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ گھر جا کر یا مسجد جا کر اللہ عصر کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر، 2 رکعت نفل پڑھ کر، تڑپ تڑپ کر تنہائیوں میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن بیویوں کا دل شوہروں نے دکھایا ہو، ان شوہروں کو اپنی بیویوں سے آج معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں آج ذکر کا ماحول بن جائے، توبہ کا ماحول بن جائے۔ آج شام کو سب لوگ گھر میں بیٹھیں، پوری فیملی بیٹھے، اور باپ بھی کہے، ماں بھی کہے، بیٹا بھی کہے، بیٹی بھی کہے، سب کہیں آج ہمیں توبہ کرا دیجئے، آج ہمیں توبہ کرا دیجئے۔ اور گھر کے چھوٹے بچے سے
کہیں بیٹا تم دعائیں کراؤ، تم دعائیں کراؤ، ہم آمین کہیں گے۔ اے رب کریم انقلاب برپا کر دیجئے اللہ، دلوں کا انقلاب، مزاج کا انقلاب، اعمال و اخلاق کا انقلاب، کردار میں تبدیلی اللہ، وہ جذبات میں تبدیلی۔ اے رب کریم اب تک جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں اللہ، آج ہم سب کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور نیکیوں کے کرنے کا پکا وعدہ کرتے ہیں، ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری طرف سے ایک درخواست ہے، ہم سب کا نام لے کر، اللہ ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے مگر کہنے کا دل چاہتا ہے، ہم گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو میں سلام کروں گا، آپ سب جواب دیں، مسافہ کرنے کی زحمت نہ کریں، دیر بھی ہو رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت قریب ہے اور مجھے ابھی فوراً کہیں جانا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ مجھے محبت کے ساتھ جواب دے دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو رکعت توبہ اپنی اپنی پڑھ لیں اور جن کو وضو ہو وہ وضو کر کے پھر مسجد میں بھی نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن